أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقیدہ کو آفات سے بچانا آج کا ہمارا موضوع یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عقیدے کی سلامتی اور اس کی روشنی کو قائم رکھنا، پھر اسے وہم و خیال کی سرکشی اور خواہشات کے نرگے میں ڈوبنے سے بچانا ہی سب سے بڑا ہدف اور مقصد ہے، جس کے لیے ہر ایماندار اپنی ذہنی اور فکری کوشش جاری رکھتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ حقیقت تک رسائی پا سکے۔ اسلام نے جو عقیدہ پیش کیا ہے وہ قرآن عظیم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل سے اپنی قوت، اپنی سادگی اور زیادتی اور وہ کجی سے سلامتی میں رہتے ہوئے ایسی مضبوط بنیادوں پر استوار اور قائم ہے۔ فلسفہ اور مفکرین کی عقلیں جس کی بنیادوں میں سے کسی بنیاد کو ہلا نہیں سکتی یا اس کی شاخوں میں سے کسی شاخ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ اس کی جڑوں میں سے کسی جڑ کو اکھاڑ نہیں سکتی، یہ اس لیے کہ اسلامی عقیدہ اپنی مکمل صحت و تندرستی اور کامل ترین حقیقی خوبیوں کے ساتھ ممتاز پایا گیا ہے۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے اور بنیادی طور پر ایمان باللہ تعالیٰ پر قائم ہے، ایک ہی رب ہونے کی یقین پر، تمام اشیاء پر مطلق ربوبیت پیدا کرنے، مالک ہونے، تدبیر کرنے، نگرانی کرنے اور حفاظت کرنے کی اعتبار سے اسی اکیلے ہی کے اختیار میں ہے، کوئی کسی طور پر اس کا شریک و ساجی نہیں ہے، نہ کسی کو وجود بخشنے میں اور نہ کسی کام کی تدبیر کرنے میں، جیسے کہ اس نے اپنے بارے میں خود ہی بیان فرمایا ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے، خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں کا مالک ہے، اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ بلا شبہ پوری کائنات کو، سب اشیاء کو اور جمیع مخلوقات کو پیدا کرنا بھی اسی اکیلے کی قدرت سے ہی پورا ہوا ہے، اس کے علم اور اس کی مشیت کے مطابق، بغیر کسی سابقہ نمونے کے اور بغیر کسی معاون یا ثالث کے، سب کچھ اسی کی قدرت کاملہ سے مکمل ہوا ہے، اور پھر سبھی مخلوقات پر اس کے تدبیر کار فرما ہے، جو اس کے مقرر کردہ قوانین اور دستور العمل جو اس کی حکمت کے عین مطابق ہے پر قائم رہتے ہوئے کام میں مصروف ہے۔ ان قوانین میں کسی قسم کی ترمیم یا کسی نوع کی تبدیلی لانا کسی اور کے بس میں ہی نہیں۔ بلا شبہ اس نے ہی انسان کو پیدا فرمایا ہے، جس طرح اس نے اس کی تخلیق فرمائی، پہلے فرشتے اور جنوں کو پیدا فرمایا، لیکن اس نے انسان کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی، بلکہ اسے اپنی پوری کائنات کا سردار بنایا ہے، اس زمین میں اسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کے ساتھ اسے عقل جیسی دلیل، فکر والی طاقت، تدبیر کی وسعت اور مجہول چیز کو دریافت کر لینے کی قدرت جو علم غیب سے متعلق نہیں ہوتی جیسی لازوال نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا ہے، اور پھر تمام اشیاء کو اس کا مطیع اور فرما بردار رکھا ہے۔ وہ اپنی اور دوسرے افراد معاشرے کی بہتری اور نفع رسانی کے لیے انہیں استعمال میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ ایمان باللہ پر معبود واحد ہونے کی اعتبار سے بھی قائم ہے، ایسا معبود ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ جس طرح وہ اپنی ربوبیت میں واحد ہے، بالکل اسی طرح وہ اپنی الوہیت میں بھی واحد ہے۔ وہ ایسے معبود برحق ہے کہ دل میں اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ڈرتے ہوئے اور رغبت رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، محبت اور اعتراف عظمت کرتے ہوئے، حصول تقرب کے لیے اور اظہار عجز رکھنے کے لیے، اپنے حضور پیش کرتے ہوئے اور اس کی تنظیم بجا لاتے ہوئے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کے حضور دعائیں کرتے ہوئے اور اپنی اطاعت پیش کرتے ہوئے، غرض کے جتنی بھی عبادت کی انواع و اقسام ہیں جن کو وہ پسند فرماتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے، سبھی اس کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور انہی کے واسطے سے اپنی پاکی اور تقدس بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح یہ ایمان باللہ اس چیز پر بھی قائم ہے کہ اسی اکیلے کے اسماء الحسنی یعنی بہترین نام اور بلند صفات ہیں، وہ ان تمام کمالات سے کماحق متصف ہے جو اس نے
بذات خود اپنی کتاب کریم میں اپنے لیے یا اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمائے ہیں۔ ایسی حقیقی متصف اور صفات عالیہ کا ایسا مالک ہے جیسا اس کی شان کریمی کے لائق ہے، جیسے کسی محلوق کے ساتھ مشابہت اور مماثلت بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس کی شان عرفہ و اعلیٰ تو ایسی ہے، لیسا کا مثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اسی طرح تمام محلوق میں پائی جانے والی صفات سے بھی اسے منزہ اور پاک سمجھنا ہے، جو اس کے کمال متضاد ہے، کسی شریک سے، بیوی اور بچوں سے، ہم پالا اور ہم سر سے، ہم مثل اور ہم نظیر سے، ہم شبہ اور مستیل سے مکمل طور پر منزہ پاک ہے۔ یہ عقیدہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر بھی قائم ہے، اس انداز سے جس طرح کتاب و سنت میں وارد ہے کہ وہ فرشتے عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ سب اس کی ذی عزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر سبقت نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہیں، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے۔ جن سے اللہ خوش ہو وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزہ و ترسا ہے، اور بے شک فرشتے اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتے ہیں ان کی نافرمانی اور حکم عدولی نہیں کرتے، بس وہی کام کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے۔ اس کی عبادت کرنے سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرتے ہوئے اکتاتے ہیں، اور انہی میں اللہ کے درمیان اور انسانی رسولوں کے درمیان قاصد و سفیر بھی ہیں، جو اللہ کے پیغامات اور اس کی وحی کو ان رسولوں تک لاتے ہیں تاکہ وہ ان پیغامات کو ان انسانوں تک پہنچا دیں جن کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا ہے۔ ان فرشتوں میں سے کچھ روزی اور بارش کے لیے بھی مقرر ہیں، اور ان میں سے کچھ ان نطفوں کے لیے بھی مقرر شدہ ہیں جو رحموں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض جسموں سے روح قبض کرنے کے لیے مأمور ہیں، اور کچھ بندوں کے اعمال لکھنے پر تعینات ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں جو کتاب و سنت میں عالم غیبی کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، جنہیں اگرچہ انسانی عقلیں اور ادراک تو نہیں کر سکتی، لیکن ان کا وجود کا عقلیں نہ تو انکار کر سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں محال ناممکن سمجھ سکتی ہیں۔ بالکل اسی طرح عالم غیب کی ان تمام سب چیزوں پر ایمان ہے جن کے دین نے خبر دے دی ہے، جس کی جن شیاطین یوم آخرت اور جو اس سے قبل قیامت کی ہولناکیاں اور خوفناک مناظر ہیں، اور جو اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، میدان حشر کی طرف چلنے، میدان محشر میں جمع ہونے، اعمال کا حساب ہونے، اعمال کا وزن ہونے کی باتیں ہیں۔ پل صراط، جنت و دوزخ ہے، موت کے سکرات سے لے کر قبر میں منکر نکیر کے سوالات کرنے، اور پھر اس کے قبر کی نعمتوں یا قبر کے عذاب تک کا احوال، آخرت سے متعلقہ جو بھی باتیں ہیں، ان سب پر ایمان ہے، کیونکہ ان کے وجود میں آنے کی سچی پیش گوئی ہو چکی ہے، اور مزید فہر صادق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کی دلیل ہے۔ اس دلیل کے آ جانے کے بعد عقل کو ان باتوں میں انکار کرنے کا، عدم تسلیم اور جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ اسی طرح اسلامی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر بھی قائم ہے، جو نفسوں اور دلوں میں طمانینت اور رضامندی کا موجب ہے، اور دلوں سے بے قراری، بے جبری اور گھبراہٹ دور کرتا ہے، بلکہ ان دلوں کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر تسلیم و رضا کا ہوگر بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زبردست ربوبیت کا اعتراف اجاگر کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان بالقدر کسی کو تقدیر کا بہانہ بنا کر عاجز رہنے، ایک دوسرے پر بھروسہ کر لینے، داستہ کوتاہی اور ارتکاب کرنے یا جان بوجھ کر نافرمانی کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ ایمان بالقدر جھوٹے اور بہتان باز لوگوں کی دلیل بنتا ہے، بلکہ اس ایمان سے مصائب برداشت کرنے کی ایک اندرونی غیبی قوت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایمان جان بوجھ کر غیب دار بننے کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ ایمان بالقدر فساق اور فجار اور جرائم پیشہ افراد کی دلیل ہی بنتا ہے، بلکہ ان لوگوں کو چاہیے
کہ اپنے گناہ اور فسق فجور سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کا سوال کرے، بجائے اس کے کہ وہ جھوٹی تمنا و شیطانی سبز باغوں میں پھرتے رہیں۔ اسلامی عقیدہ یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، وہ اکیلا ہی اپنے بندوں کو جیسے چاہے عبادت بجا لانے کا حکم دے سکتا ہے، ان کے لیے شرعی حکام، حدود، فرائض، حلال و حرام، آداب اور اخلاق متعین کر سکتا ہے، جیسے اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ان طریقوں اور عملوں میں ہی ان بندوں کی صلاح و فلاح اور سعادت دار مضر ہے۔ اس لیے کسی بھی یہ اجازت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی ایسی بات کا اضافہ کرے جو اس میں نہ ہو، یا اس میں سے کسی بات کی کمی کر دے جو اس میں موجود ہو، یا اس کے کلمات کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دے، یا ان میں سے کسی گمراہ کن تعویل کے ذریعے تحریف کرے، یا ایسی نئی شریعت کو تجویز کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ آخری بات یہ بھی ذہن نشین کر لے، اسلامی عقیدہ اس بات پر بھی قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین صرف ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے، جس کے ساتھ اس نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتابوں کو نازل فرمایا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کی بنیادی باتیں ایک جیسی ہیں، صرف ان کی شریعتوں میں یعنی وقت رائے عمل میں فرق ہے۔ بس ہمارے لیے واجب و لازمی یہ ہے کہ ہم ان سب پیغمبروں اور ان پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان رکھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ رسول مان چکا اس چیز کو جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی مان چکے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی شریعت مقرر کر دی ہے جس کے قائم ہونے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی، اور جس کا تقیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ میرے اپنے سب بہن بھائیوں سے یہ اپیل ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ مسلمان کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری یہ باتیں جو میں نے بیان کی یہ سبھی کو پتہ ہے، لیکن دین کی محفلوں میں جانا چاہیے تاکہ ہمارا دین تازہ ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے کہ ہم نے بچپن سے نماز پڑھی سیکھی، اس کے بعد کبھی ہم نے زحمت ہی نہیں کی کہ ہم پھر اس کو کھول کے دیکھیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن۔ انسان بھول سکتا ہے، بھول چوک سے ہو سکتی ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہمیں دینی محفلوں میں جانا چاہیے، ہمیں اسلامی ویڈیو سننی چاہیے، دیکھنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے حق زیادہ کریں۔ جب ہم اللہ سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے دلوں پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ زنگ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے دل کو کالا کر۔ تو یہ ہمارے دلوں کا علاج ہے، یہ ہمارے ایمان کا علاج ہے، یہ ہماری روح کا علاج ہے، یہ ہماری سلامتی کا علاج ہے۔ اس لیے میرے تمام بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ ہم دینی محفلوں میں جایا کریں اور اسلام کو پلیز خدا رحمت اسٹڈی کریں اور اس پر عمل کریں، اور اپنے اولادوں کو بھی اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ کریں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو پڑھا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں معاف کرے، اور اپنی بارگاہ میں ہماری یہ جو نذرانہ ہم نے پیش کیا اللہ اس کو قبول منظور فرمائے، جو ہم سے خطائیں ہوگی جو غلطیاں ہوگی اللہ کی رحمت سے معاف کر کے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، اللہ تم ہم سے راضی ہو جائے۔